السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں پر کہیں بھی مینشن نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، یہاں پر کہیں بھی مینشن نہیں ہے کہ صرف انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے یا صرف جانوروں کو۔ ہر ذی روح کو، جتنی مخلوقات ہیں اس دنیا میں جس میں روح ہے، انسان، جانور، چرند پرند، فرشتے، جنات، جتنی مخلوقات ہیں، سب کو ایک نہ ایک دن ضرور موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ موت تو آنی ہے، اس پہ تو نان مسلمس بھی ایگری کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ کوشچن تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر موت کے بعد کیا ہوگا۔ تو اکارڈنگ ٹو نان مسلمس وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف یہی زندگی ہے، اس کو جی لو، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں ہے، بس سب کچھ جو ہے وہ یہیں پر ہے، جو آپ نے کرنا ہے وہ یہاں پر کر لو، اس کے بعد اگلی زندگی کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کا یہ بلیف ہے، جبکہ میرا رب فرماتا ہے کہ اس زندگی کے بعد یہ اصل زندگی شروع ہونی ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ بلیف ہے نا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی شروع ہونی ہے، مگر ہوگا کیا جب انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب یہ تو پکی کنفرم بات ہے نا کہ ہر ایک انسان نے ضرور مرنا ہے، اس حقیقت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، کیونکہ یہ زندگی تو چند لمحوں کی زندگی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح گزر گئی ہے۔ ایک انسان جو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اپنی ساری کی ساری زندگی گزار دیتا ہے، اس کو جب موت آتی ہے تو اس کو جسٹ ایسے فیل ہوتا ہے کہ اس نے اس دنیا میں چند کچھ لمحے گزار، کچھ چھوٹا سا ٹائم اسپینڈ کیا۔ یعنی یہ زندگی ایسی ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور انسان کی جب موت آتی ہے تو اس کو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس نے اس دنیا میں کچھ وقت گزارا ہی نہیں ہے، مطلب یہ چند لمحے گزارے ہیں، بہت تھوڑا وقت گزارا۔ اصل زندگی جو ہے وہ جس کا وعدہ قرآن میں کیا اللہ نے، وہ اس دنیا کے بعد شروع ہے۔ یہ دنیا تو ایک امتحان ہے، اس امتحان میں جو کامیاب ہو گیا اس کے لیے اس زندگی میں جو ریئل لائف ہے اس میں جو ہے وہ اس کو بہت سے فائدے ہوں گے، اس کو انعامات ملیں گے، جنت کی اس کو خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ تو اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں کہ موت کے بعد آخر کیا ہوگا۔ اب موت دو طرح کی ہے، ایک میرا رب فرماتا ہے کہ ایک ایک کر کے سب کو ماروں گا، یعنی کہ جس طرح عام ڈیتھس ہوتی ہیں نارمل، وہ بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، روز مر رہے ہوتے ہیں، اس طرح ایک ایک کر کے۔ مگر ایک وہ موت ہے جو سب کو ایک ساتھ آنی ہے، جتنے انسان، چرند پرند مخلوقات اس دنیا میں رہ جائیں گی، سب کو موت آنی ہے۔ اور اس پورے دو جہان میں، پورا جہان، جتنے سیارے، ستارے، جتنی کائنات ہے، صرف اور صرف اس میں میرا رب رہ جائے گا، باقی سب فرشتے، جنات، سب مخلوقات جو میرے رب کی بنائی ہوئی ہے، سب کو موت آ جائے گی۔ نہ چاند رہے گا، نہ سورج رہیں گے، نہ ستارے رہیں گے، نہ آسمان رہیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو میرا رب جو ہے وہ سمندر کے اندر موجود مخلوق کو جو ہے وہ بھی رزق پہنچاتا ہے۔ 800 میٹر سمندر کے اندر روشنی جاتی ہے، اس کے بعد روشنی نہیں جاتی، وہاں پر اندھیرا ہے، مگر وہاں پر موجود کئی ملین ٹریلین مخلوقات، مچھلیاں اور بے شمار قسم کی مخلوق جو ہے اس کو میرا رب رزق پہنچاتا ہے۔ تو جو قیامت کا وعدہ کیا گیا، اس قیامت میں سب مخلوقات، جتنی مخلوق ہے سمندر کے نیچے، اوپر، آسمانوں پہ، سب کو جو فنا ہو جانا ہے، صرف اور صرف اس پوری کائنات میں میرا رب رہ جائے گا۔ اب اس دن جب دنیا کی تمام مخلوقات کو موت دے دی جا چکی ہوگی تو میرا رب فرمائے گا کہ کون باقی ہے، کون باقی ہے۔ تو فرشتے فرمائیں گے یا اللہ، صرف 4 فرشتے جنہوں نے آسمان کو اٹھایا ہوا، یہ 4 فرشتے، جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، بس یہ باقی۔ تو میرا رب فرمائے گا آسمان کے فرشتوں کو موت دے دو، وہ دھڑام کر کے نیچے گریں گے اور ان کو موت آ جائے۔ اس کے بعد میرا رب فرمائے گا اب جبرائیل، میکائیل کو بھی موت دے دو۔ تو عرش فرمائے گا، عرش کہے گا یا اللہ، جبرائیل، میکائیل کو موت نہ دے۔ تو میرا رب فرمائے گا
فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، عرش خاموش ہو جا، آج اس آسمان کے نیچے سب کو مرنا ہے، سب کو موت آنی ہے۔ تو جبرائیل میکائیل کو موت آ جائے، اس کے بعد میرا رب فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا کہ میں اور اسرافیل باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسرافیل کو موت دے دو، تو اسرافیل کو موت دے دی جائے گی، اور اس کے ہاتھ میں جو سور پھونک رہا ہوگا وہ ایسے فانوس کی طرح یوں آسمان پہ لٹک جائے گا۔ تو پھر میرا رب فرمائے گا کون باقی؟ تو پھر سب کی روح نکالنے والے کی باری آ جائے گی۔ تو اسرائیل اتنی اونچی چیخ مارے گا کہ اگر زمین اور آسمان ہوتے تو وہ پھٹ جاتے، اب وہ تو پہلے ہی پھٹ چکے ہیں، اور اس کی بھی موت ہو جائے۔ پھر اس پورے جہان میں صرف اور صرف میرا رب رہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الملک، میں مالک ہوں، انا القدوس السلام المؤمن، میں قدوس ہوں، سلام و مؤمن ہوں، انا المحیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہی سب کچھ ہوں اور صرف میں رہ گیا۔ یعنی پوری دنیا میں صرف اور صرف میرا رب اللہ تعالیٰ رہ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ، وہ ظالم کہاں ہیں، وہ جو ظلم کرتے تھے، کہاں ہیں متکبرون جو کہ تکبر کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اپنی طاقت پہ وہ تکبر تھا، غرور تھا، سب کے سب مٹی میں مل گئے، صرف اور صرف میرا رب باقی رہ گیا۔ پھر میرا رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی، کوئی بادشاہ، کوئی انسان، کوئی مخلوق، کچھ بھی نہیں رہا، صرف اور صرف اللہ کی بادشاہی آج۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اگلا مرحلہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا کہ میں نے ہی اس جہان کو بنایا، سب کو پیدا کیا، سب کو موت دی، سب کچھ ختم کیا، اور اب میں ہی سب کچھ زندہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین سے تمام پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے گا، سب سمندروں کو، جتنی جھیلیں ہیں سب کو ہٹا دیا جائے گا، زمین ننگی ہوگی، بالکل صاف۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بادشاہ نام سب کو اکٹھا کروں گا، ایک ایک کو چن کے اٹھاؤں گا، اور وہی نہ اگلا مرحلہ نیکسٹ سٹیج ہوگی۔ اب اس سٹیج میں جو کہ دنیا میں اچھے کام کرتے ہوں گے ان کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کے لیے بہت سی مشکلات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں سب لوگوں کا پردہ رکھتا ہے، سب لوگوں کا سیکرٹ رکھتا ہے، چاہے کوئی اندھیرے میں گناہ کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی بھی گناہ کر رہا ہے چھپ کے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کا پردہ رکھا ہے۔ مگر وہ جو ٹائم ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا آج ہو گئی، سب اپنے اپنے اعمال لے کر، اب جب قبر پھٹے گی تو وہ لوگ جو گناہ گار ہوں گے، جنہوں نے اللہ کا حکم جھٹلایا ہوگا دنیا میں، وہ نکلیں گے اور کہیں گے او ہمیں کس نے جگا دیا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہمیں موت ہی دے دو۔ اور اسی طرح قبر میں سے وہ لوگ بھی نکلیں گے جو کہ نیک لوگ ہوں گے، جنہوں نے آخرت کی تیاری کی ہوگی دنیا میں، وہ نکل کر ان کو جواب دیں گے اور کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن تھا جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، جس کا نبیوں نے کہا تھا، یہی تو وہ دن تھا جس کی ہم تیاری کرتے آئے۔ اب حدیث کا مفہوم ہے کہ اس دن سب ننگے اٹھائے جائیں گے، نہ سر پہ ٹوپی ہوگی، نہ لباس ہوگا، نہ پاؤں میں جوتی ہوگی، سب ننگے اٹھائے جائیں گے۔ تو پھر میرا رب سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے، اس کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اسی طرح آگے پھر کنٹینیوسلی سب کو۔
پھر میرا رب اوپر سے نیچے آئے گا. ابھی پہلے 4 فرشتوں نے اٹھایا ہے عرش کو، مگر اس وقت 8 فرشتے ہوں گے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا. اور جیسے میرے رب کا عرش نیچے آئے گا، اس کی آواز اور اس کی وحشت اتنی ہوگی کہ اس سے جتنے لوگ مخلوق موجود ہوگی سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. کیا شہید کیا حافظ، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، اتنی اس کی وہ آواز ہوگی. تو پھر میرا رب فرمائے گا کہ اپنے اپنے اعمال لے آؤ، جو جو تم نے دنیا میں کیا ہے سب کا سب لے آؤ. وہ دن ہوگا جو کہ حساب کتاب کا دن ہوگا، اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا. اب جو لوگ گناہ گار ہوں گے، اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو فرمائے گا کہ ان کو لے جاؤ. وہ ایسے یہاں سے پکڑیں گے، یہاں سے جہنم کے فرشتے مردوں کو ادھر ہاتھ ڈال کے ایسے اور گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے. اور جو عورتیں ہوں گی ان کو بالوں سے پکڑ کے تو گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے. اس کے برعکس جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کو سب مبارکباد دیں گے. تمہیں مبارک ہو، جنت مبارک ہو، بے شمار انعامات تمہیں مبارک ہو، پھل فروٹ، نہریں دودھ کی، پورے سب کچھ مبارک ہو. جنت میں ایک انگور کا گچھا جو ہے وہ بھی دنیا کے انگور سے کئی گنا زیادہ ہے. بے شمار انعامات ہیں، ایسے ایسے انعامات ہیں جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، انسانی سوچ بھی نہیں سوچ سکتی. تو وہ خوش ہوں گے جس طرح ابھی کوئی کامیاب ہوتا ہے، کوئی پاس ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے جس طرح، اسی طرح وہ اس دن بھی خوش ہوں گے. سب ان کو مبارک دے رہے ہوں گے. اور جنت کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان کو لے جاؤ جنت میں اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق جنت میں درجات دے دو. میرے پیارے دوستوں، آپ کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ دنیا صرف اور صرف ایک امتحان ہے. اس میں جو کامیاب ہوگا اس کے لیے بے شمار قسم کے انعامات ہیں آخر میں، اور اس کو کسی قسم کی کوئی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لہٰذا اس دنیا میں رہ کر دین کو مت بھولیں، دنیا اور دین دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں، اور آخرت کی تیاری کی طرف زیادہ فوکس دیں. ٹھیک ہے، دنیا میں رہ کر دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا مجبوری ہے، ماں باپ بچے سب کی رسپانسبلٹیز پوری کرنی ہوتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری ضرور کریں. 5 وقت کی نماز پڑھیں، تمام فرائض کی ادائیگی کریں، اچھا اخلاق اپنائیں، برے کاموں سے بچیں، جہاد بالنفس کریں، اچھے کاموں کی طرف جائیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور تمام برے کاموں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے، اور جتنے گناہ ہیں ہم سب کے گناہ معاف فرما کر ہم سب کی بخشش فرمائے. اور وہ جو حساب کا دن ہوگا جو کہ سب سے مشکل دن ہے اس دن ہماری مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے. اور جتنے مسلمان اس دنیا سے دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، کوچ کر چکے ہیں، سب کی قبروں کو روشن منور فرمائے، سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، اور سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام. تو میں اجازت چاہوں گا آپ سے. اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں تھا کہ آپ سنیں اور پھر وہی سب کام کرنے لگ جائیں. یہ ویڈیو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس دنیا میں سب کے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں تو ان گناہوں سے بچیں، آپ اچھے اعمال کریں، اچھے نیک کام کریں اور گناہوں سے بچیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.